السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جائے گا جس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک قاضی کی ضرورت تھی کہ وہ بصرہ کے اندر قاضی مقرر کر سکیں۔ اس قاضی کو متعین کرنے کے لیے وہ پوری رات بے چین رہے، کروٹیں بدلتے رہے، آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ کس طرح ایسے قاضی کو ڈھونڈا جائے جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکے، اللہ کے احکامات کو نافذ کر سکے، حق کا پرچار کرے، کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا نہ ہو، کسی دبنگئی کا خوف یا کسی کے عہدے کا خوف یا کسی بھی لالچ میں نہ آئے، ایسے قاضی کا انتخاب کرا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے کافی سوچ بچار کے بعد دو لوگوں پر ان کی نگاہ گئی۔ اب جب انہوں نے غور کیا تو پہلے کے اندر جو خوبیاں نظر آتی اسی کی جیسی خوبیاں دوسرے میں بھی نظر آتی۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ دونوں ہی فقیہ ہیں، دونوں ہی عالم ہیں، دونوں ہی حق پر قائم رہنے والے ہیں، لیکن اب فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے۔ اتفاق سے عراق کے جو گورنر تھے اس وقت وہ بھی دمشق کے اندر ہی موجود تھے، اور عمر بن عبدالعزیز نے انہیں دمشق میں اپنے پاس بلا لیا، جن کا نام عدی تھا، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں بصرہ کا قاضی متعین کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں کس کو متعین کروں یہ تھوڑا مشکل چیز ہے، اور ان دو لوگوں پر میری نظر ہے، آپ ان دونوں سے بلائیے اور دونوں سے بات کر کے کسی ایک کو متعین کر دیجئے۔ ایک کا نام تھا ایاس بن معاویہ، بہت مشہور ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں، اور دوسرے تھے قاسم بن ربیعہ، یہ دو لوگ تھے۔ گورنر نے، جو عراق کے گورنر تھے اس وقت موجود تھے، وہ دمشق کے اندر انہیں یعنی شام کے اندر انہیں بلایا۔ بلانے کے بعد انہوں نے بلایا ان دونوں کو اور کہا کہ مجھے امیر المومنین نے یہ بات کہی ہے اور آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو گورنر بنانا ہے۔ تو دونوں نے اپنے ساتھی کو افضل بتایا، کہا کہ یہ علم و فضل میں، کمال علم میں، عقل اور فہم و فراست میں مجھ سے برتر ہیں۔ دونوں یہ بات کرنے لگے، یہ مجھ سے بہتر ہے، وہ بولے وہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اب عدی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس سے بناؤں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دونوں اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جائے کہ کون قاضی بنے گا۔ اب جب ایاس نے دیکھا کہ یہ تو پھنس گیا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ جناب گورنر، میرے اور قاسم کے متعلق حسن بصری اور محمد بن سیرین سے پوچھ لیجئے۔ اب دیکھیے ایاس نے ایسا کیوں کہا قاسم کے بارے میں کہ قاسم کے بارے میں حسن بصری اور محمد بن سیرین سے پوچھ لیجئے، اس لیے کہ قاسم، حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ، یہ دونوں بزرگ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور ہیں، ان کے پاس وہ آتے جاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ان دونوں سے پوچھا جاتا تو قاسم کو جانتے تھے، قاسم بن ربیعہ کو وہ جانتے تھے، وہ ان کا حق میں بول دیتے، کہہ دیتے کہ ہاں اچھے آدمی ہیں، عالم آدمی ہے، فہم و فراست والے ہیں، اور ایاس سے ان کا اتنا تعلق نہیں تھا، انہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ قاسم فوراً سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ حسن بصری اور محمد بن سیرین جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں دونوں، ان دونوں کے پاس اس لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں یا عدی سے اس لیے کہہ رہے کہ ان سے پوچھا جائے تاکہ میں بچ جاؤں اور یہ پھنس جائے۔ قاسم اس بات کو سمجھ گئے۔ قاسم نے فوراً کہا اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، وہ تو دل میں سوچا بس ایک ہی چارہ بچا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر عدی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والے ہیں۔ تو اب قسم کھا لیے۔ اس کے بعد فوراً یہ بھی بول پڑے کہ اب دیکھیے میں نے قسم کھا لیا ہے گورنر صاحب، اگر میں قسم میں جھوٹا ہوں تو پھر میں قاضی بننے کے لائق نہیں، اور اگر میں قسم میں سچا ہوں تو پھر انہی کو قاضی بننا چاہیے۔ اب بتائیے کس طریقے سے انہوں نے ایاس کو کہا کہ قاضی بنائیے، خود قاضی نہیں بننا چاہتے۔ ایاس ان کو پھنسانا چاہ رہے تھے یہ قاضی بن جائیں کہ محمد بن سیرین اور حسن بصری سے پوچھئے۔ اب انہوں نے ان کو قسم کھا کے پھنسا لیا کہ قسم کھا لیا میں نے، دو صورت ہے، اگر میں جھوٹا ہوں قسم میں تب بھی یہی بننے کے لائق ہیں، میں سچا ہوں تب بھی یہی بننے کے لائق ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اس کے لیے کیا کہا جائے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی ہے۔ ایاس نے کہا کہ قاسم نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اور جھوٹی قسم کھانے کے لیے انہیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے تاکہ آخرت کے جو خدشات ہیں ان سے یہ نجات پا سکیں۔ یہ بات سن کر گورنر عدی نے حضرت ایاس رحمہ اللہ سے کہا تم جیسا ذہین و فطین ہی قاضی کے منصب پر فائز ہونا چاہیے، اور اسے بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف
ہمارے بزرگ حضرات عہدے سے بہت دور رہا کرتے تھے، اس لیے کہ عہدہ ایک ایسی چیز ہے جو امانت ہے، اور اس کو ادا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے اندر لوگ اپنوں کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اقربا پروری اور گھر گھرانے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اسلاف اس سے بہت بچا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔